حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان، اس کی توفیق، اس کا کرم، اس کا انعام، اس کا اکرام ہے کہ اس نے مجھ کو آپ کو یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی برکتیں بھی نصیب فرمائے، اس مہینے کی سعادتیں بھی نصیب فرمائے، اس مہینے کی خیرات، برکات اور حسنات بھی نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک ہم سب جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے اسلاف کرام سال کے 6 مہینے صرف یہی دعا کرتے کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ لیکن کیا صرف رمضان کا آ جانا یا رمضان کا مل جانا میری اور آپ کی سعادت کے لیے کافی ہے؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا دعوت اللہ ان یبلغک رمضان، جب تم یہ دعا کرو کہ تمہیں رمضان نصیب ہو جائے تو تم در حقیقت یہ دعا کرو ان یبارک لک فیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی برکتیں تمہیں نصیب فرمائے۔ کہا کیوں؟ کہ رمضان کا مل جانا کافی نہیں ہے سعادت کے لیے۔ رمضان آ جائے، ہمارے معمولات وہ رہیں تو ہماری سعادت نہیں۔ رمضان آ جائے، ہماری روٹین وہی رہے، یہ ہماری سعادت نہیں۔ رمضان آ جائے، ہمارے صبح و شام اور لیل و نہار ویسے ہی گزرے جیسے گزر رہے تھے، تو یہ ہماری سعادت نہیں۔ رمضان آئے اور اس کی برکتیں ملے، ہماری سعادت ہے۔ رمضان آئے اور نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب ہو، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ رمضان آئے اور ہمارے معمولات بدل جائیں، ہمارے دن کی اور رات کی کیفیتیں بدل جائیں، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ رمضان 11 مہینے ایک مومن، ایک مسلمان، ایک انسان، گناہوں کے دلدل میں دھسا ہوا انسان، وہ انسانیت کو جب رمضان ملتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ انسانیت کی بے چین روح کو زمزم کا پانی نصیب ہو گیا۔ بنجر زمینوں پر موسلا دھار بارشیں جس طرح نازل ہوتی ہیں، وہ کیفیت ہوتی ہے انسانیت کو جب اسے رمضان ملتا ہے۔ لہٰذا مجھ کو اور آپ کو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ لیکن رمضان کی یہ جو معمولات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ مبارک چہرے جو مسجدوں میں آباد ہیں، آخر ایسی کیا بات ہے کہ جو رمضان سے پہلے یہ مسجدیں خالی خالی رہا کرتی تھیں، اب بھری ہوئی ہیں؟ کیا اذان دینے والوں نے اپنی طرف سے کوئی اذان کے کلمات میں اضافہ کیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نئی چیز میرے اور آپ کے لیے اتاری ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ جوق در جوق، جماعت در جماعت اللہ کے گھر میں راضی ہو رہے ہیں؟ یہ رمضان کی برکتیں ہیں، رمضان کی سعادتیں۔ سوال یہ ہے کہ رمضان کے اندر اتنی ساری عبادتیں، اتنے سارے معمولات ہیں، اتنی برکات اور سعادتیں ہیں، لیکن رمضان مجھ سے اور آپ سے چاہتا کیا ہے؟ رمضان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تلاوتیں ہیں، نمازیں ہیں، صدقات و خیرات ہیں، تراویح اور قیام اللیل ہے، لیلۃ القدر ہے جس کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے، 1000 مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ فضیلت ہے جس کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ ہم اس بات کو، اس سوال کو کھوجنے کی کوشش کریں کہ ان سارے معمولات، ان ساری عبادتیں، ان ساری بندگیوں کے پیچھے آخر مقصد کیا ہے؟ وہ قدر مشترک کیا ہے؟ وہ کامن گول کیا ہو سکتا ہے کہ ان ساری عبادتوں کے حاصل کرنے کے بعد اگر وہ حاصل ہو گیا تو سب کچھ حاصل، اور اگر وہ حاصل نہ ہوا تو سمجھیے کہ ہمارا سارا رمضان ویسٹ اور ضائع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی عبادت کے سلسلے میں، کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جسے رمضان ملا اور اس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید لگا کر، غفر له ما تقدم من ذنبه، کہا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اور کیا ہوتا ہے رمضان میں؟ قیام اللیل، تراویح۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہا جس نے رات کا قیام کیا، قیام اللیل، تراویح کی نماز ادا کی ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید لگا کر، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہ پچھلے معاف ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا سب سے افضل ترین لمحہ کوئی ہو سکتا ہے اس رمضان کا تو وہ لیلۃ القدر ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیے مجھے وہ لیلۃ القدر مل گئی، مجھے وہ رات مل گئی جس کے لیے لوگ ترستے ہیں، تڑپتے ہیں۔ مانگوں تو کیا مانگوں؟ صحت مانگوں، دولت مانگوں، عافیت مانگوں، دنیا بھر کی جائیداد مانگوں، جنت مانگوں، جنت الفردوس مانگوں تو آخر کیا مانگوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے عائشہ دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما۔ کیا سمجھ میں آیا آپ کو کہ رمضان میں ہم جو اٹھ رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، کھانا دکھ رہا ہے، پانی دکھ رہا ہے، شربت نظر آ رہا ہے، کسی طرف ہمارا ہاتھ نہیں بڑھتا ہے، ہم نہ پانی پیتے ہیں، ہمارا حلق سوکھ جاتا ہے، اثر ہوتے ہوتے حالت پتلی ہو جاتی ہے، پھر افطاری کرتے ہیں اللہ کے نام پر، اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ مؤذن اذان نہیں دیتا، یا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وقت نہیں ہوتا غروب کا، پھر ہم افطاری کرتے ہیں، اور پھر رات کا قیام کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے، ہمارا بیہیویئر بدل جاتا ہے، ہم نرم گو ہو جاتے ہیں، ہم نرم دل ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کے پیچھے مقصد کیا ہے پتہ ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ میرے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہی اولین مقصد ہے، یہی آخری مقصد ہے۔ مان لیجئے ہمارا رمضان آ گیا، اور رمضان میں ہمارے سارے معمولات بدل گئے، دن رات سارا شیڈیول چینج ہو گیا، ٹائم ٹیبل بدل گیا، سب کچھ، سحری ہو رہی ہے، افطاریاں ہو رہی ہے، دسترخوان میں جو ہے الگ الگ قسم کی نعمتیں سجی ہوئی ہیں، محفلیں سجی ہوئی ہیں، مسجد کے اندر بھی مسجد کے باہر بھی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ مقصد پورا نہیں ہوا تو سمجھیے میرا اور آپ کا رمضان برباد۔ اگر آپ اسے سمجھنا چاہتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے کوئی مثال دینا چاہوں میں آپ کو، تو سمجھیے کہ ایک گروپ ہے آپ کا، آپ کے دوستوں کا، اور آپ نے یہ چاہا، آپ نے یہ سوچا اور یہ پلان کیا کہ چلو ہم سب مل کے کوئی بزنس کرتے ہیں۔ مان لیجیے اس مسجد کے سارے مصلیوں نے ایک بہت بڑی ڈیل، ایک بہت بڑے بزنس کا آپ نے ارادہ کیا، پلان کیا، آپ سب مل کے لگے ہوئے ہیں، جوش میں، مارکیٹنگ ہو رہی ہے، برانڈنگ ہو رہی ہے، کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ایک ڈپارٹمنٹ سنبھالا ہوا ہے، کوئی دوسرا ڈپارٹمنٹ سنبھالا ہوا ہے، ہر طریقے سے کام ہو رہا ہے، اور سب مل کے کام کر رہے ہیں پورے جوش کے ساتھ، ساتھ میں جا رہے ہیں، ساتھ میں آ رہے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، سب مٹ کے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب ہو چکا، بہت مزہ آیا، 1 مہینے تک کاروبار کیا سب لوگوں نے مل کے۔ لاسٹ میں جب حساب و کتاب کیا بالکل آخر میں، تو دیکھا مزہ تو بہت آیا، سب ساتھ میں تھے، کھائے پیے، اٹھے بیٹھے، معمولات بدل گئے، ہر چیز میں مزہ بہت آیا، ہوا کیا پتا ہے؟ 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہی ہوا ہے۔ تو آپ بتائیے آپ کا یہ بزنس پروفیٹیبل ہے یا خسارے کا سودا ہے؟ ظاہر سی بات ہے خسارے کا سودا ہے۔ بالکل وہی بات ہماری ہو جائے گی معاذ اللہ، اگر ہمارے رمضان میں سونے جاگنے کے اوقات بدل جائیں گے، کھانے پینے کا سسٹم ذرا سا بدل جائے گا، ہماری محفلیں تھوڑی سی اور بدل جائیں گی، لیکن اصل مقصد اگر پورا نہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معاف نہ کیا یا ہم نے اپنی بخشش نہ کروا لی، تو سمجھیے سارا مزہ جو ہے سزا میں بدل جائے گا، کیونکہ بزنس کیا ہو گیا؟ خسارے کا سودا ہو گیا۔ اللہ کے نبی اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے، جو مال دیا ہے، جو رزق دیا ہے، اس سے وہ کھل کر بھی اور چھپ چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ رمضان میں یہی سب نیکیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرجون تجارتا لن تبور، در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، اور یہ ایسا بزنس، ایسی تجارت ہے لن تبور، جو کبھی خسارے میں نہیں رہے گا، کبھی لاس میں نہیں رہے گا۔ ہم نے اللہ سے یہ تجارت کی تو ہمیشہ منافع ملے گا۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ جو اصل مقصد ہے اگر وہ فوت ہو گیا تو ہمارا بزنس ڈوب گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اسی طرح مسجد میں ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین کہا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے 3 دعائیں کی، ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی جو آپ نے ذکر فرمائی۔ آپ نے فرمایا رغم انف رجل، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کا سردار دعا کر رہا ہے، رغم انف رجل، کہا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ آدمی برباد ہو گیا، بدبخت ہو گیا، وہ بد نصیب ہے وہ آدمی، من دخل علیہ رمضان، کہ جسے رمضان تو ملا، ثم انسلخ، پھر رمضان گزر بھی گیا، قبل ان یغفر له، اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروا لی۔ ہم تو یہیں پر ہے، رمضان آیا ہے، یہ ایسی بات ہو گئی ہم رمضان میں انٹر ہوئے اور یہاں سے ایگزٹ ماری اور اسی حالت میں نکلے جیسے حالت میں تھے۔
ہماری کوئی بخشش نہیں ہوئی. اللہ کے نبی فرشتوں کے سردار دعا کر رہے ہیں، اور اللہ کا نبی نبیوں کا سردار اس پر آمین کہہ رہا ہے. کسی کو شک ہے اس کے نہ قبول ہونے پہ؟ تو لہٰذا میرا اور آپ کا سب سے پہلا ہدف یہ ہے کہ رمضان ہم سے چاہتا کیا ہے؟ رمضان یہ چاہتا ہے کہ جس کسی بندہ مومن کی زندگی میں وہ آ جائے، اس کی زندگی میں بہار آ جائے، اس کے گناہ کے پتے جھڑ جائیں، جو خزاں کے پتے ہوتے ہیں وہ جھڑ جائیں، نیکیوں کے نئے ہرے بھرے پتے اس کی زندگی میں آنے لگے، وہ نیکیوں کی طرف راغب ہو، برائیوں سے رک جائے. بار بار ہم سنتے ہیں کہ ایک فرشتہ صبح و شام ایک بار رمضان کی انٹری پہ، رمضان کے آنے پر اعلان کر کے نہیں جاتا ہے. ہر دن صبح و شام یہ پکار لگاتا ہے فرشتہ اللہ کے حکم سے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے نیکیوں کے چاہنے والے قریبا، اور اے نیکیوں کے اے برائیوں کے چاہنے والے کم از کم اب تو برائیوں سے رک جا. لہٰذا پہلا مقصد میرا اور آپ کا یہ ہوگا کہ میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے. گناہ ہمارے بظاہر ہم اچھے کپڑے پہنے ہوئے، اچھے لباس پہنے ہوئے، اچھی ٹوپی لگا کر، عطر اور خوشبو میں بسے ہوئے اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے، تابعین سے مخاطب ہو کے فرمایا، اگر گناہوں کی بو باس ہوتی، اگر گناہوں کی کوئی بدبو ہوتی تو میرے آس پاس کوئی نظر نہ آتا، کوئی پھٹکتا بھی نہیں اس بدبو کی وجہ سے. صحابی رسول کون؟ عبداللہ ابن مسعود، جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ وارضاہ. میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا اگر گناہوں کی بدبو ہو؟ کئی کلومیٹر تک لوگ نظر نہیں آئیں گے ہمارے آس پاس. تو گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے اپنے گناہوں کا ادراک کریں. ہم نے کیسے کیسے گناہ نہیں کیے ہیں، ہمارے گناہ کتنے زیادہ ہیں. گناہوں کے دلدلوں میں میں اور آپ غرق ہیں. ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے. مجھے اور آپ کو رب کے دربار میں کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اپنے گناہ کے بارے میں سوچنا ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنی اور آپ کو اپنی مغفرت کی فکر کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی اصل مقصد ہے. عبادتیں ہو جائیں گی، نماز ہو جائیں گے، روزے ہو جائیں گے، صدقہ و خیرات بھی کر دیے جائیں گے، تراویح بھی ہوگی، ساری چیزیں ہو جائیں گی، لیکن اگر ہماری اور آپ کی بخشش نہ ہوئی، مغفرت نہ ہوئی، اور اللہ نے مجھ کو اور آپ کو معاف نہ کیا، تو پھر رمضان کے آنے اور جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ میری اور آپ کی زندگی ویسی کی ویسی رہ گئی جیسے کہ رمضان سے آنے پہلے تھی. لہٰذا مجھے اور آپ کو سب سے پہلے، سب سے آخری، پہلا سٹیپ بھی یہی اور آخری سٹیپ بھی یہی کہ میں اور آپ اپنے گناہوں کی مغفرت کی اور بخشش کی جو ہے فکر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کرو اور اپنے گناہوں پر رو، گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، شرمندہ ہو، پشیمان ہو. شرمندگی، پشیمانی کے یہ پسینے اور پسینے کے یہ قطرے اور آنسو کے یہ قطرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ ویلیو اور قیمت رکھتے ہیں، بہت زیادہ وقعت رکھتے ہیں. لہٰذا مجھے اور آپ کو سب سے پہلی کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں. اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما. گناہوں کو بخش دے، چھپے ہوئے گناہوں کو بخش دے، اندھیروں میں کیے ہوئے گناہوں کو بخش دے، چار دیواری میں کیے گئے گناہوں کو بخش دے جس سے دنیا کی کوئی ذات واقف نہیں. اے اللہ ان گناہوں کو بھی بخش دے. یہ طریقہ، یہ اسلوب، یہ لہجہ، یہ ادب ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا ہے. میں اپنے الفاظ میں بات نہیں کر رہا ہوں، سنیے اللہ کے رسول نے کیا دعا سکھلائی. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما. دقہ کلہا، تمام کے تمام، دقہا وجلہا، باریک سے باریک، بڑے سے بڑے، سرہا وعلانیتہا، چھپے ہوئے، علال اعلان کیے ہوئے. اے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما. کیسا ادب ہے. تشہد میں دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، گناہ کیا، میں نے اپنے آپ کو نقصان کیا ہے گناہ کر کے. فاغفر لی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، چھوٹا موٹا ظلم نہیں کیا، بہت بڑا کیا. یہ ادب، یہ سلیقہ مجھے اور آپ کو سکھائے گا کہ مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے گناہوں کی فکر کرنا ہے. یہ پہلا مقصد. اور دوسرا سب سے بڑا مقصد جو ہو سکتا ہے، جو میں نے آیت کریم آپ کے سامنے تلاوت کی، قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. تم پر فرض کیے گئے ہوں کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے ہو. مقصد کیا ہے؟ کہا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، تاکہ تمہارے اندر، ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو. میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی آ جائے. یہ مقصد ہے روزے رکھنے کا.
یہ جو 30 دن 29 دن ہم بھوکے پیاسے رہنے والے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ صبح سحری کرنا نہیں ہے اور افطاری میں حلیم کھانا نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں تقوی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی نام ہے ایک ڈسپلن کا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، ابی یہ تقوی چیز کیا ہے؟ اگر آپ اسے ڈیفائن کر سکیں، اس کی تعریف کر سکیں، بتا سکیں کیا چیز ہے، تو ابی بن کعب نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ امیر المؤمنین، کبھی آپ کا گزر ایک ایسے راستے سے ہوا ہے جو بالکل سیدھا تو جاتا ہے لیکن آس پاس کانٹے دار خاردار جھاڑیاں، اور آپ جب اس سے گزرتے ہیں تو آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کہاں میں اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں کہ میرے کپڑوں پہ کانٹوں کی خراش نہ آ جائے یا میرے بدن پہ جو ہے زخم نہ آ جائے۔ کہا یہی ہے تقوی۔ جس طرح میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دارالامتحان میں دنیا میں ہیں تو ایک سیدھا راستہ جا رہا ہے، یہاں پہ صرف کانٹے نہیں ہیں، یہاں کے کانٹے پھول کی مانند ہیں۔ کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ یہاں پہ شیطان نے انہیں پھول کی طرح مزین کر کے رکھا ہے۔ کانٹے ہیں، دلدل ہیں، خاردار جھاڑیاں ہیں، پھر شیطان کے پھیلائے ہوئے جال ہیں، پھر ہمارا اپنے اندر کا نفس ہے جو ہمیں اندر سے کھینچتا ہے۔ انٹرنل ایکسٹرنل ہر قسم کے جو ہے سامان میسر ہے کہ آدمی کو کیسے جو ہے سیدھے راستے سے ہٹایا جائے۔ آپ سوچئے، جس طرح بندہ ایک رمضان میں روزہ رکھتا ہے، اس کے سامنے ٹھنڈے پانی کا، فریج کا پانی اس کے سامنے ہوتا ہے لیکن پانی نہیں پیتا، اس کے سامنے کھانا ہوتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا، لڑنے کا دل کرتا ہے لڑتا نہیں ہے، گالیاں دینے کا دل کرتا ہے گالیاں نہیں دیتا ہے۔ جس طرح رمضان میں ایک بندہ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو ہر چیز سے بچا کر افطاری تک ایک منزل تک پہنچاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ زندگی بھی ایک روزہ ہے۔ یہ زندگی بھی ایک روزہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم ایک زندگی بھر بھی ایک روزہ ایسا رکھیں جہاں ہمارے ہاتھ کسی گناہ کی طرف نہ بڑھے، کسی غلط چیز کو نہ چھوئیں، ہمارے پیر غلط راستے کی طرف قدم نہ اٹھائیں، ہماری آنکھیں غلط راستوں غلط چیزوں کو نہ دیکھیں، ہمارے کان غلط چیزوں کو نہ سنیں، ہماری یہ جو شمامہ ہے، یہ جو سننے کی شکتی یا سننے کی طاقت جسے قوت شامہ کہتے ہیں، یہ کسی بری چیز کو نہ سونگھے یہاں تک کہ۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو کوشش کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو یہ 1 مہینے کی ٹریننگ دیتا ہے، افسوس یہ ہے کہ ہم اور آپ کبھی اس ٹریننگ سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم ٹریننگ کیمپ میں جاتے ہیں، سارے اصول، سارے ضوابط، سارے رولز اور ریگولیشنز فالو کرتے ہیں، اور پھر ٹریننگ سے واپس جب آتے ہیں تو سب بھول کر پھر واپس آتے ہیں، ساری چیزیں وہیں چھوڑ کے واپس آتے ہیں۔ میرا بھی یہی حال ہے، آپ کا بھی یہی حال، امت مسلمہ کی اکثریت کا یہ حال ہے۔ حالانکہ اللہ چاہتا ہے کہ جب میں اور آپ یہ ٹریننگ لے کے نکلیں باہر تو اپنی زندگی کو پھر ویسے ہی گزاریں۔ ہاں، ہر دن روزہ نہ رکھیں لیکن گناہوں کا روزہ تو ضرور ہوگا، بھوک و پیاس کا روزہ نہ ہوگا، گناہوں سے روزہ ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو یہ ڈسپلن، یہ تقوی میری اور آپ کی زندگی میں لانا ہوگا۔ اور یاد رکھیے، یہ تقوی ہی ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ میری اور آپ کی ویلیو کیا ہے۔ دنیا کے اندر کون سی کرنسی چلتی ہے؟ دنیا کے اندر پیسے کی کرنسی چلتی ہے، نوٹ کی کرنسی۔ پیسہ ہے عزت ہے، پیسہ ہے 4 لوگ پوچھیں گے، پیسہ ہے کبھی بھی زندگی میں جو ہے ناک چڑھائے ہوئے جو انسان ہوگا وہ بھی جو ہے پوری بتی سی نکال کے آپ سے ملے گا، مسکرا کے، گہری مسکراہٹ کے ساتھ۔ پیسہ ہوگا گردن تن کے جو رہتا ہے زندگی بھر اپنے گھر میں، باہر نکلے گا آپ کو دیکھے گا تو گردن جھکا کے ملے گا۔ ایسے ہی مادہ پرست اور مٹیریلسٹک دنیا ہو چکی ہے ہماری کہ جب تک پیسہ نہ ہوگا، جب تک کسی کو عالیشان گاڑی سے اترتے ہوئے نہیں دیکھے گا، جب تک یہ نہیں دیکھے گا اس کا بینک بیلنس زبردست ہے، جب تک یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے کپڑے زبردست ہے، اس کے ہاتھ میں گھڑی بہت برانڈڈ ہے، اس کے چشمے بڑے برانڈڈ ہیں، اس کے کپڑے زبردست ہیں اور اس کے پاس بہت بڑی بڑی جائیداد ہے، تب تک عزت نہیں دے گا کوئی۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، لیکن آخرت کا معاملہ الگ ہے۔ آخرت کی کرنسی تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف لفظوں میں فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہا تم میں سب ہو سکتے ہو، تم میں گورے، کالے، ایشیائی، یورپی، ہم نے سب کو بنایا ہے، ہر ایک ذات کو ہم نے پیدا کیا ہے، ہر آدمی، ہر نام، ہر چیز، ہر نسل، ہر خاندان، ہر حسب، ہر نسب، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تمہاری بولیاں الگ ہوں گی، تمہاری زبان الگ ہوں گی، تمہارے اشارے الگ ہوں گے، تمہارا کلچر الگ ہوگا، تمہاری تہذیب الگ ہوگی، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے درمیان صرف ایک چیز ایسی ہے جو بلال رضی اللہ عنہ کو، وقت کے کالے کلوٹے حبشی غلام کو، خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ کر
تمام صحابہ کی جماعت کے درمیان جہاں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی، علی ہے، یہ فضیلت، یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیا؟ اللہ کے حکم سے بلال رضی اللہ عنہ۔ کہا بلال جاؤ اور اذان دو۔ کہاں؟ یہاں کھڑے ہو کر نہیں، ممبر کے پاس، خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر۔ اور یہ کون سی چیز مجھے اور آپ کو یہ بنا سکتی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ معزز، تم میں سب سے زیادہ عزت والا، تم میں سب سے زیادہ ریسپیکٹفل اللہ کی نگاہوں میں وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ تقوی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یاد رکھیے یہ دل کی جو عبادت ہے، یہ دل کا جو تقوی ہے، یہ جو دل کی نیتیں ہیں، اس کو ناپنے کا کوئی آلہ آج تک پیدا نہیں ہوا، آج تک کوئی ایجاد نہیں ہوا۔ دنیا کا کوئی میزان، دنیا کا کوئی کیلکولیٹر اس کا حساب و کتاب نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی ترازو، کوئی پلڑا اس کی قیمت کا یا پھر اس کے وزن کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو میری اور آپ کی نیتوں میں، دلوں میں جھانکتا ہے، دلوں کی دھڑکنوں کو سنتا ہے، اور ہماری نیتوں کے حساب سے، ہمارے جذبے کے حساب سے، ہمارے جذبے کی سچائی، ہمارے جذبے کی گہرائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارا ویلیو طے کرتی ہے، ڈیفائن کرتی ہے، ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرنا ہوگا، اور جب دل میں تقوی آئے گا تو جو رمضان میں ہم ٹریننگ لے رہے ہیں ہماری زندگی ویسی گزرے گی۔ ایسا نہیں کہ رمضان میں اچھے بنے رہے اور رمضان کے بعد ہماری زبان سے گالیاں جھڑ رہی ہوں، ایک دوسرے کا حق مار رہے ہوں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے پر جو ہے تہمتیں تراش رہے ہوں، ایک دوسرے پر جو ہے گندگی اچھال رہے ہوں، ایک دوسرے کے دامن پر کیچڑ اچھال رہے ہوں، ایک دوسرے کی عزتوں کو سہ بازار نیلام کر رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تعلق تھا وہ بھی ہم بھول کر اللہ سے تعلق بھی اپنا جو ہے رشتہ بھی کٹ کر لیں۔ ایسا نہیں، جو میری اور آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے، جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم بھرپور انداز میں اپنی زندگی کو جو ہے نا ایک ڈسپلن میں، ایک تقوی میں لے کر آئیں گے۔ ہم کوشش کریں گے ہر ایک نیکی میں سے کچھ حصہ میں ہمیں مل جائے، اور ہر برائی سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے گناہ کی معافی کا ایک شرط یہ بھی ہے، توبۃ النصوحہ جسے کہا جاتا ہے، ایسی توبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اس کی ایک شرط یہ ہے کہ ایک عزم ہو، ایک پختہ عزم، ایک ارادہ مضبوط کہ ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں گے۔ عام طور پر ہم جب معافی مانگتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو بیک آف دا مائنڈ ایک چیز ذہن میں کیا رہتی ہے پتہ ہے؟ رمضان ختم ہو جائے گا تو پھر کوئی بات نہیں، واپس یو ٹرن مار کے پھر ویسے ہی چلے جائیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ارادہ ہے تو ہمارے توبہ کے قبول ہونے میں شک ہے۔ ابھی مجھے اور آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا، چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، ہر بری عادت چھوڑ دی، ہر برا کام چھوڑ دیا، ہر اس بری گلی کی طرف جانا چھوڑ دیا جس کی طرف قدم اٹھتے تھے، ہر وہ بری چیز سننا چھوڑ دیا، ہر وہ بری چیز دیکھنا چھوڑ دیا۔ ہمارے ہاتھوں میں فون ہے، کیا سن رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو وہ طے کرنا ہے۔ اور یہ عادتیں، یہ ڈسپلن تبھی آئے گا جب ہم رمضان کا اس مہینے میں اچھی طریقے سے فالو کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 21 دن تک اگر کوئی ایک روٹین کو فالو کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی اسی پر چلنے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 30 دن دیے ہیں، مجھے اور آپ کو پوری کوشش کرنی ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں تقوی آ جائے، اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو معاف کر دے۔ یاد رکھیے اگر ہم نے اللہ سے معافی نہ کروا لی تو جبرائیل کی جو بد دعا ہے جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی اس کا مستحق بن جائے۔ تو کیا ہے رمضان کے آنے کا مقصد؟ اگر میں آپ سے پوچھوں اور اگر آپ کہنا چاہیں تو رمضان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ میری اور آپ کی مغفرت ہو جائے، میری اور آپ کی مغفرت ہو جائے۔ یہ ایک ہی سبق ہے، یہ جتنا بھی جمعہ کا خطبہ تھا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لوگ عام طور پر چاہتے ہیں کچھ نیا بولا جائے، نیا کیا بولیں؟ نیا کچھ نہیں، جو اللہ کے نبی نے کہا وہی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہی۔ بات کرنے کا انداز بدل سکتا ہے، لہجہ اور اسلوب الگ ہو سکتا ہے، موقع مواقع الگ ہو سکتے ہیں، محفلیں بدل سکتی ہے، اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات وہیں پر ہے۔ آپ دیکھیے آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں، کبھی میں آپ کو اکیلے میں بلاؤں گا تو آپ آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ کیوں آئیں گے آپ؟ اچھا آپ مجھے بلائیں گے آ کے ذرا کچھ بات کریں گے، بیٹھو، میں آؤں گا؟ نہیں آؤں گا۔ بغیر مطلب کہ کوئی نہیں آتا۔ ابھی آپ کیوں جمع ہوئے یہاں پہ؟ اللہ کے لیے۔ کہنے والا اپنے مطلب کی کوئی بات کہہ رہا ہے جس سے اس کا اپنا فائدہ ہو؟ نہیں۔ اور سننے والے بھی اسی جذبے سے سن رہے ہیں کہ کوئی دنیا کے فائدے کے لیے کوئی نہیں آیا، اللہ کی خاطر جمع ہوا۔ جب کہنے والے سننے والے اللہ کی خاطر اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں، اسی مقصد سے، اسی نیت سے اور اسی جذبے سے، تو ایک عہد کر کے، ایک عزم کر کے، ایک ارادہ کر کے اٹھیے یہاں سے
کہ اللہ انشاءاللہ یہ مہینہ پورا رمضان میں اس طرح گزاروں گا. کم از کم ارادہ کیجئے, ارادہ کریں گے اللہ توفیق دے گا, ارادہ کریں گے اللہ ہمت دے گا. کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, عزم کرو, اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلو, اللہ پھر سنبھال لے گا. تو یہ ارادہ کر کے اٹھیے. بہت سی ایسی عادتیں ہیں جن سے پیچھا نہیں چھوٹتا ہمارا, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے پیچھا نہیں چھوٹتا. اور شیطان بھی کیا کرتا ہے, رمضان سے پہلے پہلے کچھ ایسی چیزیں ڈال کے چلے جاتا ہے. رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے, ہونے سے پہلے کچھ ایسا کام کر کے چلے جاتا ہے جو ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے رمضان بھر. کوئی ایک ایسی لڑائی ڈال کے جاتا ہے خاندان میں, وہ رمضان بھر چلتی رہتی ہے. رمضان سے مہینہ 2 مہینہ پہلے شروع ہوتی ہے, 1 ہفتہ پہلے, وہ رمضان بھر وہ چلتے رہے گا قصہ کہانی. وہ پھر صرف بیج بو کے چلا گیا. کوئی ایک ایسا دوست مل جائے گا, کوئی ایک ایسی صحبت مل جائے گی, کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی میں آپ مشغول ہو جائیں گے, کوئی ایک ایسی سیریز کا, کوئی ایسی ویب سیریز کا ایک آپ کو جو ایک قسط ملے گی, کوئی ایک ایسا ٹریلر آپ کو مل جائے گا جس کو رمضان میں جو ہے جس کی مووی آنا باقی ہوگی. اب آپ نے ٹریلر دیکھ لیا رمضان سے پہلے, اب دل تڑپ رہا ہے کیونکہ اب دیکھنا ہے نا مووی, اب دیکھنا ہے فلم, اب دیکھنا ہے, اسے پورا کرنا ہے. تو شیطان جانے سے پہلے پہلے کوئی ایک چیز دے کے چلے جاتا ہے تاکہ یہ بندہ جو ہے اس کھلونے سے رمضان بھر مشغول رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں سے محروم ہو جائے. مجھے اور آپ کو یہ طے کرنا ہوگا بھرپور عزم کے ساتھ, پختہ ارادے کے ساتھ, کہ ہر ایک نیکی میں حصہ بنانا ہے. نمازیں یقیناً پڑھنی ہے, نماز کے بعد نفل کتنی پڑھوں گا, 2 رکعت پڑھوں گا, اچھے انداز سے پڑھوں گا. قرآن کی تلاوت کروں گا, اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کروں گا, تھوڑا سا 5 آیتوں کا ترجمہ پڑھ لوں گا. سب سے اچھی صورت مجھے کون سی لگتی ہے؟ قل اللہ احد پسند ہے آپ کو, سورہ مریم آپ کو پسند ہے, سورہ کہف آپ کو پسند ہے, سورہ فاتحہ پڑھنا آپ کو زیادہ پسند ہے. جو صورت آپ کو پسند ہے اپنے پسندیدہ قاری کی آواز میں سنیے. شیخ سدیس ہیں, شیخ شرائم ہیں, عفاسی ہیں, ماہر المعیقلی ہیں. آپ بہت اچھی تجویز سننا چاہتے ہیں, قاری عبد الباسط عبد الصمد ہیں, قاری صدیق المنشاوی ہیں, آپ ان کو سنیے, اچھے انداز میں سنیے. یہ سننے سے بھی, سماعتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو تازہ کرتا ہے, کیونکہ قرآن کا سننا بھی عبادت ہے. شاید کبھی میں نے کسی درس میں آپ کے سامنے کچھ ایسی آیتیں رکھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی سننے کی صفات کے بارے میں کیا فرمایا. سمعنا واطعنا, ہم نے سنا, ہم نے اطاعت کی. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. کیا کہہ رہے ہیں ایمان والے؟ ابھی ہم اور آپ سن ہی رہے ہیں. ایمان والے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر انہیں منشن کیا کہ ایمان والے کیا کہتے ہیں. ایمان والے کہتے ہیں ربنا, اے ہمارے رب, اننا سمعنا منادیا, ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا. کیا آواز دے رہا ہے؟ ینادی للایمان, ایمان کی آواز دے رہا ہے, ایمان کی پکار لگا رہا ہے, ایمان کی بات کہہ رہا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ان آمنو, وہ کہہ رہا ہے ایمان لاؤ, فآمنا, تو ہم ایمان لائے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا, ہم اس کی پکار پہ لبیک کہہ چکے ہیں, ہم ایمان لے کر آ چکے ہیں. مقصد کیا ہے اب اصل میں؟ فاغفر لنا ذنوبنا, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. وکفر عنا سیئاتنا, ہمارے گناہوں کے بوجھ کو ہم سے اتار دے. وتوفنا مع الابرار, اور ہمیں موت دے تو نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھا. یہ سننے والی بات آپ نے سنا خطبے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سننے والوں کو خوشخبری دیجیے. قرآن کی آیت ہے فبشر عباد, میرے بندوں کو خوشخبری دیجیے. الذین یستمعون القول, یہاں پہ سننے کی بات نہیں کہی, کہا جو قرآن کو سنتے ہیں, قرآن کی باتوں کو سنتے ہیں نہیں کہا یستمعون القول, جو غور سے سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ, اور اس کی بہترین بات کو فالو کرتے ہیں, اتباع کرتے ہیں, اس کی پیروی کرتے ہیں. پھر قرآن نے کہا اولئک الذین ھداھم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کے راستے پہ رکھا ہے. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل رکھتے ہیں, عقل مند ہیں. عقل مندی تو یہ ہے کہ اللہ کی بات سن لی جائے اور اس پر عمل کر لی جائے. یہ کچھ باتیں مختصر سی آپ کے سامنے تھی, بکھری میں نے سمیٹ کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش اس لیے کی ہے. یاد رکھیے رمضان شہر الصلوات ہے, نمازوں کا مہینہ, تراویح کا مہینہ, شہر القرآن ہے, قرآن کا مہینہ, صدقات و خیرات کا مہینہ. یہ سب اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں, یہ ساری عبادتیں ہوتی رہیں, لیکن ہمارا مقصد اگر پورا نہ ہو تو سمجھیے ہماری تجارت کیا ہو گئی؟ گھاٹے میں, خسارے کا میں نے اور آپ نے سودا کر لیا. اور اگر اصل مقصد پورا ہو گیا تو سمجھیے 1-2 چیزوں میں کمی بھی ہو گئی تو بھی کوئی بات نہیں, پروفٹ آ گیا تو کافی ہے. اور ہمارا پروفٹ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے.
تو میں نے بات جس چیز سے شروع کی تھی اسی حدیث پہ دوبارہ بات کو ختم کر کے میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے، رغم انف رجل، اس آدمی کی بدبختی ہو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کی شقاوت ہو کہ جسے رمضان ملے اور اس پر سے گزر بھی جائے اور اس نے اپنی مغفرت بھی نہ کروا لی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن کی مغفرت نہ ہوتی ہو، آمین۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو دھو دے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رمضان ہمارے لیے مبارک فرمائے، ہمیں سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری بات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری کسی حرکت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ اور ہمارے اعضاء سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے قیام کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو سن لے، ہماری ضرورتوں کو، ہمارے احتیاجات کو، ہماری خواہشوں کو پروردگارہ جو ہے عزت کے ساتھ ہمیں وہ ساری چیزیں عطا فرمائے جو ہمارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں، ہمارے جذبات، ہمارے خواہشات، ہماری آرزویں، ہمارے ارادے، ہمارے پروجیکٹس، ہمارے عزائم جن کا مکمل کرنے کا ہم دلوں کے اندر خواہش لیے پھرتے ہیں۔ اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو ہم سب پر رحم فرما۔ یہاں پر آنے والا ہر ایک آدمی اللہ کا مہمان ہے اور اس کے در کا بیکاری۔ پروردگارہ ہم سب کو ایک بنا، ہم سب کو نیک بنا، ہمارے دلوں سے کینہ، کپٹ، بغض اور حسد کو نکال دے، ہم سب کے دلوں کو صاف فرما، ہماری نیتوں میں جو کمیاں ہیں اسے ختم فرما، ہمارے جذبوں میں اخلاص عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں ہمارے والدین کے حق میں خدمت گزار بنا، وفا شعار بنا۔ اے اللہ ہمارے والدین میں سے کوئی تیرے دربار میں اگر آ چکے، پروردگارہ تو انہیں معاف فرما، تو اپنی رحمت سے ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور ہمیں جو بھی والدین میں سے ایک یا دونوں نصیب ہیں اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب، ان پر رحم فرما، ان پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے دوستوں، احباب، رشتہ داروں، خیال کرنے والوں، خیر خواہوں، سب کو اچھا رکھ، سب کو خوش رکھ۔ ہمارے ساتھ جس نے بھی بھلائی کی پروردگارہ تو اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ جس نے بھی برائی کی اے اللہ اس سے تو ہدایت دے، اس کی برائیوں کو دور فرما، اسے توفیق دے، اسے سمجھ دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے انتقام کے بدلے کے جذبے کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما، ہماری کمیوں کو دور فرما، ہماری غفلتوں کو دور فرما، ہماری سستیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے حق میں مومن بنا، آئینہ بنا، رحم خار بنا، غم خار بنا، ہمدرد بنا۔ پروردگارہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے مالک، قبروں میں ہمارا حساب و کتاب آسان فرما، قبر کے معاملات کو آسان فرما، حساب و کتاب آسان فرما، محشر میں آسانیاں عطا فرما، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، جنت نصیب فرما، اور جہنم اور اس کے عذاب سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ ان سب کے باوجود ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بخشش فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پروردگار تو جنت کا حقدار بنا دے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم حاضرین جماعت، اٹھتے بیٹھتے کوشش کیجئے کہ سب کے حق میں دعا کیجئے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، ہمیں ان کا درد ہے، لیکن مجھے اور آپ کو کسی بھی اعتبار سے شریعت کی تعلیمات سے ہٹنا نہیں، اتنا ایکسٹریم نہیں ہو جانا ہے کہ بے درد ہو جائیں اور کسی کی تکلیف کا احساس نہ رہے، اور اتنا ایکسٹریم نہیں ہو جانا چاہیے نہ اس طرف نہ اس طرف کہ جو ہے ہم بھی کچھ کرنے کے لیے نکل پڑیں۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے بہت سارے لوگ آپ کو الٹی سیدھی باتیں پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے میرا اور آپ کا دین وسط اور اعتدال کا دین ہے،
کسی بھی قسم کی انتہا، کسی بھی قسم کے افراط و تفریط، کسی بھی قسم کے تشدد سے بچتے ہوئے صراط مستقیم پہ مجھ کو اور آپ کو گامزن رہنے کی توفیق دیتا ہے۔ لہٰذا ہمارے بس میں یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، زیادہ سے زیادہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، اور جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے مسائل کو دور فرمائے اور حل فرمائے۔ اٹھتے بیٹھتے کوشش کیجئے کہ استغفار کرتے رہیے، کچھ نہ کر سکے استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کرنے والا ہے میرے بھائی، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ مان لیجئے ہم گناہوں کے دلدل میں سر سے پیر تک دھسے ہوئے ہیں، تسلیم، ہمارے گناہ آسمان تک بھرے پڑے ہیں، تسلیم، مان لیا، لیکن اس کی رحمت ان سب سے زیادہ ہے۔ یہ میرا رب مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے، پکار لگا کر کہتا ہے، مجھ سے مانگو میں دوں گا، معافی مانگو معاف کر دوں گا، زمین بھر گناہ لے کر آؤ، آسمان تک گناہ لے کر آؤ، مجھ سے معافی مانگو میں معاف کروں گا۔ لہٰذا اٹھتے بیٹھتے مجھے اور آپ کو یہ مقصد پورا کرنا ہے رمضان کا، رب اغفر لی، اللہ معاف فرما، اللہم اغفر لی، اللہ معاف فرما، استغفر اللہ، اللہ معاف فرما۔ مجھے اور آپ کو یہ کوشش کر، جب بھی آپ کو یاد آئے اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما۔ اور ایک بات، اپنے لیے معافی مانگے، والدین کے لیے، دوست و احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اساتذہ کے لیے، آپ کے ساتھ خیر چاہنے والوں کے لیے، آپ پر احسان کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے معافی کی گزارش۔ اور آخری بات، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما، لیکن ہم دوسروں کو، اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب العالمین ہمیں معاف کر دے، لیکن ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تو بہت غلط بات ہے۔ تو اپنا دل بڑا کیجئے، برداشت اور تحمل کی عادت ڈالیے، معاف کر دیجیے سب کو اللہ کے لیے معاف کر دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اور اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی باتوں کو قبول فرمائے، ہمارے جذبوں میں اخلاص نصیب فرمائے، ہم نے جو بھی باتیں کہی ہیں اس میں جو بھی صحیح باتیں تھیں اللہ اسے قبول فرمائے، کچھ غلطیاں، کمیاں، لغزشیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اسے معاف فرمائے، اور ہم تمام کو نیک توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، والحمد للہ اولا وآخرہ۔